جو آیت مقدسہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی، اس پر مفسرین نے بڑا کلام کیا، ہر ایک مفسر نے اپنی اپنی رائے دی ہے۔ جو حدیث طیبہ آتی ہیں اس کے تحت محدثین نے اپنا اپنا کلام کیا، لیکن ان میں ولی کے متعلق، صفات کے متعلق ابراہیم بن عمر الشیخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی بڑی مشہور تفسیر خازن ہے، ایک اللہ کے مقرب بندے کی، ایک ولی کی صفات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے یتقرب الی اللہ بکل ما افترض علیہ۔ یہ چیزیں ہمارے سمجھنے کی بھی ہیں، یہ اسی لیے بھی سمجھنے کی ہیں چونکہ آج ہم نے نا کھوٹے اور کھرے میں تمیز ختم کر دی ہے۔ ہر اس شخص کو جس نے بڑی پگڑی باندھی ہوئی ہو، جس نے بڑا جبہ پہنا ہوا ہو، جس نے 8-10 انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہو، یا جس نے اپنے مرید بنائے ہوئے ہوں، یا ہر وہ شخص جو کسی اپنے نیک بندے کی اولاد میں سے آ جائے، نہ اس کی شکل سنت کے مطابق ہو، نہ اس کا عمل سنت کے مطابق ہو، نہ اس کی زبان سے گفتگو سنت کے معاشرہ کے موافق ہو، نہ اس کا کردار اور اخلاق سنت کے موافق ہو، لیکن ہماری قوم بڑا اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کا ولی کیسے بناتے ہیں ہم؟ جو کسی کو دم کر دے، شف شف کرنے کے ساتھ کوئی بندہ ٹھیک ہو جائے، ہمارے نزدیک وہ اللہ کا ولی ہے۔ اگر کسی کے بزرگوں میں سے کوئی آبا و اجداد گزرے ہیں، نیک گزرے ہیں، اس کی اولاد میں سے وہ اس قبر کو سنبھال لے تو ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے۔ تو صاحب تفسیر خازن نے جو ولی کی صفات بیان کی ہیں، یہ صفات ایک مقام ولایت کو سمجھنے کے لیے بھی ہیں، اور دوسرا میں سمجھتا ہوں آج کل کے ہمارے معاشرے کے لیے بھی، ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے بھی ہیں۔ پھر مزید لکھتے ہیں وَيَكُونُ مُشْتَعِلًا بِاللَّهِ، وہ شخص اللہ کی محبت میں سرشار ہوتا ہے، اسے اپنا تعارف کروانے کے لیے سوشل میڈیا کے محتاجی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اسے اپنا تعارف دنیا کو دکھانے کے لیے ایک پوری ٹیم اور نیٹ ورک بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ کیوں کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو میرے آقا نے فرمایا اللہ رب العزت جبریل کو فرماتا ہے، جبریل آسمان پہ منادی کر دو، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، آپ اس سے محبت کرو۔ اللہ رب العزت کے آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر میرا مالک جبریل امین کو فرماتا ہے جبریل روئے زمین پر منادی کر دو، روئے زمین کا ہر میرا بندہ اس سے محبت کرے کیونکہ یہ میرا محبوب ہے۔ تو یہ جو صاحب تفسیر خازن نے لکھا ہے کہ وَيَكُونُ مُشْتَعِلًا بِاللَّهِ، وہ اللہ کی محبت میں سرشار ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت کی محبت میں جو شخص سرشار ہوتا ہے، اللہ رب العزت خود اپنے کرم سے اس کا تعارف، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کے دل میں اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ پیچھے چلے جائیں، ہمارے سامنے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت ہمارے سامنے، آپ 5ویں صدی کے دور ہے آپ کا، ہم نے نہیں دیکھا آپ کو، اور آپ کی سیرت کے متعلق آتا ہے کہ اس وقت بغداد، عراق، دور دراز سے آپ کی خدمت میں لوگ آتے تھے، حالانکہ ذرائع ابلاغ بڑے محدود تھے۔ آج کل کے یہ دور ٹیکنالوجی، سوشل میڈیا، ان سے وہ دور پاک تھا، لیکن پھر بھی دنیا میں اگر دیکھیں، آج بچے مسلمان سے پوچھیں میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نام آتا ہے تو وہ محبت کا اظہار کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جو شخص اپنی محبت میں اپنے رب کو بساتا ہے اور اپنے دل و دماغ میں اپنے رب کو بساتا ہے، اللہ رب العزت اپنے مخلوق کے دل میں خود اس کی محبت ڈالتا ہے۔ تیسری جو آپ نے لکھی ہے مستغرق القلب فی معرفت نور جلال اللہ، کہ اس کا دل اللہ کے جلال کے نور میں ہر وقت مستغرق رہتا ہے۔ صرف الفاظ پر غور کریں، آپ لکھتے ہیں معرفتی نوری جلال اللہ، اللہ کا جلال کا نور، اس کی محبت میں جس بندے کا دل مستغرق ہو
وہ شخص اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ پھر آگے دیکھیے، آپ دیکھتے ہیں فَإِن رَآ دَلَائِلَ قُدْرَتِ اللَّهِ، ہماری بھی آنکھیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے دیکھنے میں اور اللہ کے ولیوں کے دیکھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ اللہ کا ولی جب دیکھتا ہے اس کا دیکھنا اللہ کی قدرت کی دلیل کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر کہتے ہیں وَإِن سَمِعَ آیاتِ اللَّهِ، اللہ کا ولی جب کوئی بات سنتا ہے تو اس کے سننے میں بھی اللہ کی نشانیاں ہوتی ہیں، اللہ کی آیتیں ہوتی ہیں جن کو وہ سن رہا ہوتا ہے۔ اور اگر وہ بولتا ہے تو اس کی گفتگو کیا ہوتی ہے؟ بِالثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ، اس کی زبان سے اپنے مالک، اپنے خالق اور اپنی ثنا نکل رہی ہوتی ہے۔ وَإِن تَحَرَّكَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ، اگر وہ چلتا ہے یعنی حرکت کرتا ہے، ایک مقام سے دوسری مقام پر جاتا ہے، اگر وہ سفر کرتا ہے، اگر وہ کسی کے گھر میں جاتا ہے، اگر وہ کسی کے پاس جاتا ہے، آپ لکھتے ہیں کہ اس کا یہ حرکت کرنا یہ اللہ کی اطاعت میں ہوتا ہے۔ وَإِنِ اجْتَهَدَ فِي مَا يَقْرَبُهُ إِلَى اللَّهِ، ہم بھی سوچتے ہیں، اپنے لیے سوچا، اپنے بچوں کے لیے سوچا، گھر کے لیے سوچا، بچوں کی تعلیم کے لیے سوچا، معاش کے لیے سوچا، لیکن اللہ کے ولیوں کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ اس کے متعلق صاحب تفسیر خازن کہتے ہیں اجتہاد فیما یقربہ الی اللہ، وہ ہر وقت اسی بات میں سوچتے رہتے ہیں کون سا عمل کیا جائے، کون سی نیکی کی جائے، کون سی سنت اپنائی جائے جس عمل کے ذریعے سے ہمیں اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہو جائے۔ پھر مزید کہتے ہیں لا یفتر عن ذکر اللہ وَلَا جَرَا بِقَلْبِهِ غَيْرَ اللہ، وہ اللہ کے ذکر سے فرار نہیں ہوتے ہیں، خود بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو بھی ان کو متبعین ہیں ان کو، مریدین کو، متعلقین کو، متوسلین کو، سب کو یہ درس دیتے ہیں اللہ کا ذکر کرو۔ اور جب اللہ کا ولی دیکھتا ہے وَرَا جَرَا بِقَلْبِهِ غَيْرَ اللہ، اس کے دل میں صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے، نہ دنیا کے آسائش، نہ دنیا کا سامان، نہ دنیا کے اسباب، نہ دنیا کی شہرت، نہ دنیا کی عزت، نہ دنیا کا متاع۔ اللہ کے ولی کی آنکھوں میں دنیا کی لالچ، ہرس اور طمع نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے ولی جب دیکھتا ہے تو اسے اللہ کے سوا کوئی نظر ہی نہیں آتا ہے، اور ہر وقت اس کی آنکھیں متلاشی رہتی ہیں، اس طلب میں رہتی ہیں کب آنکھوں سے اللہ کا کوئی جلوہ دیکھ لیا جائے، کب اللہ رب العزت کی معرفت، نور اور اس کے جلال کا کوئی نشانی دیکھ لی جائے کہ جب آنکھیں وہ دیکھیں گی دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ پھر آپ مزید لکھتے ہیں فَهَذِهِ صِفَةُ، ہاں لوگو یہ ہیں اللہ کے ولیوں کی صفات، یہ ہیں اللہ کے ولیوں کی پہچان، یہ ہیں اللہ کے ولیوں کا زندگی کا پہلو، ان کا دل، ان کی آنکھیں، ان کا دماغ، ان کی عقل، ہر ایک بظاہر ہماری طرح ہے لیکن ہر ایک کا استعمال ہمارے جیسا نہیں ہے۔ جب اس طرح سے وہ سوچتے ہیں پھر لکھتے ہیں اذا کان العبد کذالک کان اللہ ولیہ، جب کوئی بندہ ایسے بولتا ہے، دیکھتا ہے، ایسے اپنی زندگی بسر کرتا ہے نا، پھر اللہ رب العزت اس کا ولی ہو جاتا ہے، وَنَاصِرَهُ وَمُعِينَهُ، اللہ رب العزت اس کا مددگار ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت نے پھر قرآن میں بھی فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تو ان لوگوں کا ولی ہے، دوست ہے، مددگار ہے جو لوگوں کو اندھیروں سے، گمراہی سے نکال کر ہدایت، نور کی طرف لاتے ہیں۔ تو اللہ کے ولیوں کی بھی یہ ڈیوٹی ہے کہ اللہ کے ولی مخلوق کی رہنمائی کرتے ہیں اور انہیں اللہ کی شریعت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ ان کا عمل، ان کا قول اور فعل اور کردار ہر ایک اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ان کی اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں گزر رہی ہوتی ہے۔